تو کچھ سی عجیب بات ہو رہی ہے کہ تعلیم اور علم کی، اور انکل جی کا بھی حوالہ آ گیا بیچ میں، اور میں آگے بھی چاہوں گی آپ پلیز وہ ضرور ایڈ کریں تاکہ ہمیں کچھ اور ان کے بارے میں جاننا ہے اس حوالے سے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو علم اور تعلیم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو کہاں تک بچہ سیکھتا ہے علم گھر سے، اور کہاں تک وہ سیکھتا ہے اسکول سے، اور آپ کچھ اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی اسکولنگ کیسے؟ مجھے تو یہ یاد ہے کہ ہمارے تو اپنے ہی گھر میں اسکول کھلا ہوا تھا. اچھا. ہاں جی، تو ہم نے پرائمری اپنے اسکول سے کی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ابو چھوڑنے جاتے تھے بھائی جان کو اور سعدیہ کو اسکول، تو سعدیہ بہت روتی تھی. اچھا. جب سعدیہ روتی تھی تو ابو اس کو واپس لے آتے تھے. ابو کہتے تھے میرا دل نہیں چاہتا جب یہ روتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو امی سے کہا پھر آپ اپنا اسکول کھولیں. اپنا اسکول کھولنا کوئی آسان تھوڑی تھا. تو ہمارے ڈبل سٹوری گھر تھا، تو نیچے والے پورشن میں امی نے اسکول کھولنا شروع کیا. ہمیں یاد ہے کہ وہ اللہ بخشے باؤ انکل ہوا کرتے تھے، وہ بچے کہیں سے ادھر ادھر سے جا کے جدھر وہ محلے میں رہتے تھے وہاں سے وہ بچے، کافی بچیاں تھیں، وہ کافی عرصہ ہماری فرینڈ بھی رہیں. تو وہ 2-4 بچیاں ہمارے اسکول میں آنا شروع. وہ جب آئیں تو چھوٹی سی، میرا خیال ہے 2 کمروں میں پورا اسکول ہی آ گیا. لٹرلی بچے ہی بہت کم تھے. ایک امی تھی پڑھانے والی، پھر آہستہ آہستہ جیسے کہنا شروع کیا، پھر 1-2 ٹیچرس آ گئے. ہماری بہت اچھی ٹیچر تھی، مس فوزیہ تھیں، اور مس شناز اختر تھیں، مس شناز ولی تھیں. یہ ماشاءاللہ نام بھی مجھے نام بھی بہت اچھی طرح یاد ہے، ان کی شکل، ان کے فیسز بھی بہت یاد ہے. مس رضیہ بھی تھیں، مس فوزیہ بھی تھیں، بہت اچھی ٹیچرس تھیں، بہت ہی اچھی تھی. تو پھر وہ اسکول جیسے وہ آہستہ 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 آہستہ، اور اس اسکول میں بیسیکلی فیس کی بات نہیں تھی، وہ جسٹ ایک تھا. اور ابو فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بچے یہ باہر ریڈی والے جو پھیر رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو مار سے بھاگے میں اسکولوں میں. ابو کہتے تھے مار کا کوئی چکر نہیں. تو ہمارے اسکول میں جیسے ایک ٹیچر، ہمارے اپنے اسکول میں بہت ہی اسٹرکٹ تھی، بہت زیادہ. اور وہ جیسے پینسل کو گھڑ کے نا، تو جیسے اس کا شارپ سا وہ کر کے اس کے وہ لیڈ، وہ ایسے نا ایز اے پنشمنٹ ہمارے بازوؤں میں یا ہاتھ پہ پوک کیا کرتی تھی. تو وہ جیسے ایک دفعہ ابو کو بتایا تو ابو نے ان کو کھڑے کھڑے فارغ کر دی کہ نہیں، یہ اسکول کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ سزا دیں بچوں کو. اور اس میں فیس کی بھی بات نہیں تھی. کتنے ایسے بچے تھے جو بغیر فیس کے ہی پڑھ رہے تھے. تو امی کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اسکول ہے، اس کا تو کوئی پروفٹ ہی نہیں. ابو کہتے تھے پروفٹ کے لیے تو کھولا بھی نہیں اسکول. تو بیسک مقصد یہ تھا کہ اپنی اولاد بھی پڑھی تھی، اور جیسے دوسرے لوگ بھی تعلیم فائدہ اٹھا، بالکل بے شک ایسے ہی تھا. تو اس میں پروفٹ والی بات ہی کوئی نہیں تھی. کہ امی کو ہمیشہ ہوتا تھا کہ ہمارا ہاتھ تنگ ہے تو یہ وہ، لیکن اب کہتے تھے کوئی ایسی بات نہیں. جو بچے دیکھیں انکل کا، میں وہی کہنا چاہوں گی کہ جو مار کا تصور ہے ہمارے ملکوں میں، ادھر جیسے پاکستان میں ہے، اب یہ ویسٹ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو علم، جو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہاں سے کہاں تک وہ بات چلی جائے گی، کہ وہ ان کے پہلے ہی ان کے ذہن میں تھا. وہ جو چیزیں جو ہم ان لوگوں سے سیکھ رہے ہیں، یہ لوگ جو اسلام نے سکھائی ہیں، وہ جو انکل کے تھرو ہمیں ملنی چاہیے تھی، جو وہ دے رہے ہیں ہمیں، وہ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ویسٹ میں یہ تصور نہیں ہے کہ مار بالکل یہ سارا کچھ. تو وہ چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ دیکھیں وہ نہیں ہم سیکھ پاتے ہیں. تو یہ بات دیکھیں وہ کب کہہ گئے ہیں، وہ کتنے سال ہوا. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہماری اپنی فیملی میں ان کا کہ جیسے بچی ہے قرآن پاک نہیں پڑھ سک رہی، تو ایک ٹیچر چینج، جیسے کتنی دفعہ کوشش کی بچی کو کرنے، تب انہوں نے کہا کہ اگر اتنی کوششوں کے بعد یہ نہیں پڑھ سک رہی تو اس کا استاد بدل دو. کہ جب استاد بہتر ہوگا تو بچہ خود ہی بہتر ہو جاتا ہے. استاد کا بہترین ہونا بہت ضروری ہے. آپ میں شفقت اور محبت ہو، آپ بچے کو بدل سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں، میں بتاتی ہوں کہ جب میں اسکول میں جاتی ہوں، اسکول میں پڑھاتی ہوں، کتنے ایسے بچے ہیں جو کہ ٹیچرز کہتی ہیں کہ یہ امپاسبل ہے. تو میری ایک ہی خواہش ہوتی ہے اور ایک ہی میری فوکس ہوتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ محبت سے بات کی جائے، کیونکہ جو چیز انہیں زندگی میں کبھی نہیں ملی اب وہ دینا شروع کر دیں تو بچے کا کردار بدل جاتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. کیا بات کی ہے، بالکل بالکل. کہ ایک پنشمنٹ ایسی چیز ہے جو کہ بچے کو اس رات سے بالکل ہی ہٹا دیتی ہے، اور ایک محبت ایسی چیز ہے جو واپس اس راستے پر بالکل لے کے آتی ہے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ محبت دی جائے بچے کو اس حد تک کہ اس کو علم سے محبت ہو جائے، اس کو پیار ہو جائے. بیکاز اس کی سیلف اسٹیم بھی لو ہوتی ہے اگر. جی بلکہ سیلف اسٹیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے جب ایئر 8 میں جانا تھا، تو ہم نے جیسے میں نے اسکول چینج کرنا تھا، تو اس کے بعد
اب میری ایک فرینڈ تھی، وہ کہتی تھی ہم نے سائنس پڑھنی ہے، ہم نے سائنس پڑھنی ہے. اس نے مجھے بھی بہت زیادہ کہا کہ تم نے سائنس پڑھنی ہے میرے ساتھ نا 9th 10th میں. اب مجھے کیا پتا تھا کہ میرا کیلیبر بالکل سائنس والا نہیں ہے، میں تو بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا. میں نے ابو سے کہا ابو جی میں نے سائنس پڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے؟ تو میں چپ کر کے ابو کہتے ہیں تو مجھے ہوا نا کہ ابو نے منع کر دیا ہے. لیکن اگلے دن ساری سائنس کی بکس آ گئی گھر میں. اچھا. ابو نے کہا ضرور نہ، لیکن ہمارا جیسے میری خواہش تھی کہ میں ایک دفعہ ٹرائی کروں، وہ علیحدہ بات ہے کہ بالکل اس کا رزلٹ بالکل ہی نیگیٹو رہا. لیکن ابو نے اگلے دن انہوں نے روکا نہیں. ان کی بچی کی بھی سیلف اسٹیم ہے جو اس نے کہا ایک دفعہ ٹرائی کرنا. وہ علیحدہ بات ہے کہ بالکل میرا وہ فیلڈ نہیں تھا، تو اچھے خاصے نمبروں سے میں فیل ہوئی پھر تو اس میں تو لٹرلی وہ یعنی انہوں نے یہ نہیں آپ کو فیل کرانے دیا کہ آپ یعنی اس میں ان کو پتا تھا کہ ان کی بچی سائنس میں اس طرح کمال نہیں کر پائی، کسی اور چیز میں کمال کر پائے گی. تو لیکن انہوں نے کہا کہ میری بچی کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو وہ برقرار رکھیں کہ وہ یہ نہ سمجھے. اور یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ یعنی یہ سمجھنا پیرنٹس کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ کیا کہتی ہیں کہ پیرنٹس کو اس بارے میں کیا کریں جو زبردستی اپنے بچوں کو؟ میں یہ کہتی ہوں کہ بینگ اے ٹیچر بھی میں ایسی بات کرتی ہوں، اور بینگ اے مدر اور پیرنٹ بھی میں ایسی بات کرتی ہوں کہ بچے کو ٹرائی کرنے دیں. ہاں، فیلئر جو ہے وہ زندگی کا سب سے بہترین سٹیپ آف سکسیس ہے. پہلا جو فیلئر ہے، ایک دفعہ بچہ جو میرے کہنے سے نہیں سنے گا، لیکن جب وہ خود فیلئر فیس کرے گا. پہلی بات فیلئر بھی بہت ضروری ہے لائف میں. اگر میں ایک چیز میں امپوز کر کے حاصل کروں گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ میں بچے سے کہوں گی تم نے یہی پڑھنا، تم نے یہ پڑھنا. ایک بچے کا کیلیبر ہی نہیں ہے وہ پڑھنے کا، تو میں کیسے امپوز کر سکتی ہوں نا اس پہ. اور میں اس کو کہنا شروع کر دوں بیٹا آپ نے تو ڈاکٹر بننا، آپ نے تو ڈاکٹر بننا، آپ نے تو ڈاکٹر بننا. آپ اگر ڈاکٹر بنے ہی نہیں ہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے ڈاکٹر بننے کے لیے، تو آپ کیسے بن جائیں؟ تو یہ ماں باپ کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بچے کو ایکسپلور کرنے دیں اپنا آپ بھی. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. ان کنٹریز میں تو آپ کو پتا ہے جیسے آپ یونی میں جاتے ہیں بچے 1 سال کے بعد ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو میرا فیلڈ ہی نہیں تھا، میں تو کچھ اور کرنا چاہتی ہوں. تو جیسے اور ان کے پاس اتنے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں، انہیں پھر فائنلی پتا چلتا ہے ہم یہ چیز اچیو کرنا. پاکستان میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ فورس کرتے ہیں بچوں کو، بہت زیادہ فورس کرتے ہیں. ابو کو پتا تھا میں سائنس نہیں پڑھ سکتی، لیکن ابو نے مجھے کہا کہ گو فور اٹ. اور میں جیسے بہت دفعہ فیل ہوئی، سائنس میرا فیلڈ ہی نہیں تھا. مجھے پتا چل گیا تھا پہلے سال ہی کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، امپاسبل. لیکن انہوں نے کرنے دیا، ایکسپلور کرنے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اب بچے پہ یہ بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے. ویسے اگر ہم یہ آپ کی باتوں کے تھرو ہمیں پتا اگر چل رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھی، اور انہوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے اندر یہ بڑا وہ ایک پیشن ہے کہ ایک دفعہ ٹرائی کرنا آپ چاہ رہی ہیں، اور ان کو پتا تھا، ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا تھا، لیکن انہوں نے آپ کو روکا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے بھی کہ جو ہم پیرنٹس ہیں وہ ہم فوراً جیسے بچے کو زبردستی کسی چیز میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں انوالو، لیکن اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو چاہے اس کو آتا ہے نہیں آتا، ہم یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے ہیں. بالکل. تو یہ ایٹ لیسٹ ان کو اس کو ٹرائی کرنے دینا چاہیے. جیسے امی مجھے کہتی تھی میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، تو میں تو بالکل کسی کام کی نہیں تھی، یقین کریں پڑھائی میں تو اس طرح سے. اور دوسری بات میں ٹیچر کبھی بھی نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ ہماری فیملی میں سارے ٹیچر، ایک ہوتا ہے نا ریبیلین ہوتے ہیں بچے کچھ، تو میں کچھ اس طرح کی تھی کہ سارے ٹیچرز ہیں، میں نے کم از کم ٹیچر نہیں بنا. لیکن جو چیز آپ کے اندر خون میں شامل ہے آپ اس سے کس حد تک بھاگ سکتے ہیں نا. بالکل. تو مجھے اب یہ پتا چلا کہ ہاں جی ہم تو بنے ہی اس لیے تھے تعلیم پہنچانے کے لیے، علم پہنچانے کے لیے. بالکل. یہ تو اسی طرح سے تو یہ کہیں بھی جاتے ہم نے یہیں واپس آنا تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بڑی ایک ایسی بات ہے کہ اس کو میرا خیال ہے نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج کل کی جنریشن کے حوالے سے، پیرنٹس کے حوالے سے. کیونکہ پیرنٹس وہ جو کمپٹیشن میں پڑے ہوتے ہیں، اسی سے بات نکل آتی ہے پھر کمپٹیشن کی، مقابلے بازی. جی انشاءاللہ یہ کمپٹیشن بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ یہ کمپٹیشن بیسیکلی آیا کہاں سے ہے. بالکل. کیا یہ بچوں میں ہے یا کیا یہ امپوز کیا گیا ہے، کیا یہ معاشرے میں، یہ بھی کہاں سے آ گیا کمپٹیشن ہمارے میں. تو انشاءاللہ یہ تو ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے. بالکل. اس کے لیے الگ ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا کہ ہم اسے بہت زیادہ ایکسپلور کریں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے حوالے سے اس کو ڈسکس کرنا. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں. جی ٹھیک ہے. بالکل جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.